تیسرا پیغام بڑا خوبصورت ہے اور بہت عجیب ہے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا اس کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 1989 کے اندر اخبار دکن کے اندر آیا کہ 1975 کے اندر صرف دلی کے اندر 350 لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس بنیاد پر کہ غریب باپ کی بیٹی تھی، شادی کے بعد مطالبہ پورا نہیں کیا۔ 1980 سے لے کر کے 1985 تک مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ لکھنؤ آپ جانتے ہیں اتر پردیش کی راجدھانی ہے، ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو جلا دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پاس خط آیا کہ حضور مجھے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی پر 4 چکے کا مطالبہ ہو رہا ہے، میں غریب آدمی کہاں سے دے سکوں گا؟ ایک بیٹی ہوتی تو مطالبہ پورا کرتا، 4 بیٹی کے لیے کہاں کہاں بھیک مانگوں گا؟ میں آپ سے خط میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں زہر کھا لوں، اس دنیا کی ذلت سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے رکھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیٹی کو شادی میں جو دینا چاہتے دیجئے، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے، چھپا کر کے دیجئے۔ کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے، لیکن چھپا کر کے دیجئے۔ آپ جو دکھا کر کے دیتے ہیں، غریب کی بیٹیوں پر بجلی بن کر کے یہ برس جاتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، حیدرآباد آتا ہے، عرب کا 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اتر پردیش سے آتا ہے 62 سال کا بوڑھا، اور ارریا اور پورنیا میں 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یار کتنا بے شرم باپ ہے، جوان بیٹی کا گلا گھونٹ دیا، بوڑھے سے نکاح کر دیا۔ میں کہوں گا کہ وہ باپ بے شرم نہیں ہے، بلکہ یہ سماج بے شرم ہے، نکاح کو تجارت بنا دیا، بیٹی باپ کے لیے بوجھ بن گئی، اس لیے وہ باپ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹتے ہوئے سر کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، بوڑھے سے اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں بھاگ رہی ہے۔ جانتے ہیں کیوں بھاگ رہی ہے؟ 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے، اسکرین ٹچ موبائل باپ نے دے دیا، وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں جا رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں، لڑکی آوارہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، اسکول کی تعلیم میں باپ اتنا اندھا ہو گیا کہ آنکھ بند کر کے بیٹی کا داخلہ کرا دیتا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکیوں کا اسکول ہے یا لڑکے بھی یہاں پڑھتے ہیں۔ اس اسکول میں داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب عشق اور محبت کے چکر میں مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، وہ لڑکی پلٹ کر کے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ غریب ہے، مسلمان لڑکوں سے نکاح کرنے کے لیے اس کو 5-5 لاکھ روپیہ چاہیے، اس نے عافیت اسی میں محسوس کیا، غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تاکہ پیسہ خرچ نہ ہو۔ لیکن کتنا بڑا نقصان ہوا آپ جانتے ہیں، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ اس سے بھی حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ ہندوستان ہے، یہاں پر لڑکی کم ہے لڑکا زیادہ ہے۔ برطانیہ میں 40 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، جرمنی میں 50 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے، پاکستان میں 1 کروڑ لڑکی لڑکے سے زیادہ ہے۔ لیکن ہندوستان واحد بدنصیب ملک ہے، اس میں لڑکی کم ہے لڑکا زیادہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ٹرک میں لکھا رہتا ہے لڑکی بچاؤ لڑکی پڑھاؤ،
بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، اگر بیٹی کو نہیں بچاؤ گے تو بہو کہاں سے ملے گی، یہ لکھا رہتا ہے۔ لیکن بیٹیوں کو مارا کیسے جاتا ہے، یہ حیرت انگیز راستہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 10 لاکھ لڑکیوں کو ایک سال میں ہندوستان میں مار دیا جاتا ہے۔ کیسے مارا جاتا ہے؟ پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتایا کہ لڑکا نہیں ہے، لڑکا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ گرانے کے نتیجے میں 10 لاکھ لڑکیاں ختم ہو گئی، 10 لاکھ لڑکیاں ختم ہو گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ ڈی ایم نے نشانہ دیا ہے ڈاکٹروں کو کہ ہر آنے والی عورت کو 2 بچہ ہونا چاہیے، 2 بچے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگلا بچہ بھی نہیں، ایک کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان۔ بیٹا آ رہا آنے دو، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، 1 درجن بیٹے آ رہے ہیں۔ نہ ماں گھبرا رہی ہے، نہ باپ پریشان ہے۔ کیوں؟ بیٹا آ رہا، برکت آ رہی ہے، مال آئے گا۔ 2 بیٹی کے بعد تیسری کا نمبر ہے تو ماں سے زیادہ باپ پریشان ہے۔ کیوں؟ لگتا ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اگلے سال یہی باپ پیدا کرے۔ معاملہ کیا ہے؟ نیت میں فطور ہے۔ بیٹی آئے گی، غریب کے غریب رہ جائیں گے، امیر نہیں بن پائیں گے، نسبندی کرائی جا رہی ہے، آپریشن کرایا جا رہا ہے۔ میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے 2 چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 2 چیز۔ حج کے بعد کسی حاجی کو آپ نے غریب دیکھا ہے تو دکھائیے، ہاتھ اٹھا کر کے دکھائیے۔ حج کے بعد کوئی حاجی غریب آپ کو نظر آیا ہو تو دکھائیے، آپ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کے رسول نے مالدار بننے کا راستہ بتایا، حج کرو مالدار ہو جاؤ۔ آپ حاجی کو دیکھیں گے، آپ کے گاؤں میں جتنے لوگ حج کر کے آئے وہ غریب نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ مالدار ہو گئے۔ حج کے بعد تو طوفان ترقی ان کو حاصل ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے مالداری کا دوسرا راستہ بتایا، نکاح کرو، 1 سے زیادہ نکاح کرو۔ کون کون لوگ تیار ہیں 1 سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، ماشاءاللہ، یہ چینل والے اتنے ہیں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کی بیوی نے دیکھ لیا دانا پانی سب بند ہو جائے گا۔